پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، خواتین و حضرات، میں ایک بات آپ کو عرض کروں اور چیئرمین صاحب کے سامنے میں ایک تجویز رکھنا چاہوں گا۔ 1990 میں بی بی شہید وزیر اعظم تھی اور پیاز کی بہت فراوانی ہو گئی۔ پیاز اتنا زیادہ ہو گیا کہ لوگوں یہ کاشتکار اپنے گوداموں میں نہیں رکھ سکتے تھے، گودام بھر گئے اور یہ جو پیاز ہے یہ گلنے لگا۔ میں اس کیبنٹ میٹنگ میں موجود تھا جب بی بی نے بیٹھتے ہی بی بی شہید نے کہا وہ پیاز کا کیا کیا ہے، she looked at the food سیکریٹری اور کیبنٹ سیکریٹری، ان کو کہا کہ آپ بتائیں یہ پیاز کا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی پیاز تو اب گل سڑ رہا ہے۔ تو بی بی نے کیا اس کا ریٹ کیا رکھا ہوا تھا جب صحیح تھا؟ انہوں نے کہا کوئی اتنے پیسے۔ انہوں نے کہا بی بی نے ایک دم کہا، بی بی نے کہا آئی وانٹ آل دی یہ پیاز all of it to be bought by the government at the original rate it has said، چاہے وہ گلا ہے سڑا ہے سارا خریدو، گورنمنٹ خریدے۔ ہم بھی دنگ رہ گئے، ہم بھی دنگ، بہت سارے ہمارے وزیر، میں اس میں شامل۔ میں نے کہا بی بی نے اتنا قدم کیوں لے لیا؟ وہ میٹنگ میں ہی بی بی نے کسی نے پوچھ لیا تو بی بی نے کہا کہ وہ کسی نے کہا کہ یہ تو سمندر میں پھینکنے والا ہوگا، دریاؤں میں پھینکنا پڑے گا اس کو۔ بی بی نے کہا سمندر میں پھینکو، اس کو دریاؤں میں پھینکو، پر میرے کسان سے خریدو، خدان کی کمر میں نہیں توڑنے دوں گی آپ کو۔ اس وقت بھی گندم اگر زیادہ ہمارے پاس ہے تو اس کو ایک طریقہ آپ بجائے یہ کہ جلے یا کچھ، ہم کیوں نہیں افغانستان کو دے دیتے؟ جو وافر گندم ہے، پرائس قیمتوں کو سٹیبلائز کرنے کے لیے افغانستان کو بھیج دیں۔ کچھ ہماری طرف سے شاید ان کے دل میں نرمی آ جائے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ بھٹو شہید کو شہید کر کے، بی بی شہید کو شہید کر کے، صدر آصف زرداری کو 11 سال قید میں رکھ کے، جو لوگ مقتدر رہے تسلسل کے ساتھ، ان کی پالیسیوں کے آج کیا ہمارے پہ کیا صورتحال ہے؟ پہلی تو یہ ہے، یہ ذرا غور کیجئے، ہماری قوم 130 ارب ڈالر کی مقروض ہے، 130 ارب ڈالر کی۔ 1 ارب ڈالر کی ہم منت سماجت کرتے ہیں آئی ایم ایف سے کہ ہمیں دے دو، کچھ رول اوور کر دو، کچھ یہ کر دو، کرنے دو۔ 1 ارب کے لیے ہم جھکتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، لیکن 130 ارب ڈالر ہمارے اوپر سارا قرضہ، جو ڈومیسٹک قرضہ ہے، یہ تو ڈالر میں قرضہ ہے جو باہر سے ہم نے لیا ہے، جو اندرونی قرضہ ہے 88 کھرب ٹریلین روپے، 88 کھرب روپے۔ اب 130 ارب ڈالر اور 88 کھرب روپے، ان کا کہیں کوئی نشانی آپ کو نظر آتی ہے کہ یہاں پاکستان میں کراچی سے پشاور تک بلٹ ٹرین چل رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں پیسہ لگا ہے۔ پی آئی اے امارات کے برابر کی ایئر لائن ہوتی، ہم کہتے پیسہ لیا ہے، قرضہ لیا ہے، پر پیسہ لگایا بھی ہے، لگا ہے۔ یہاں تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی بات ہی نہیں کہ ہم یہ کھاتوں میں وہ ہمارے پاس آیا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ روپیہ
اور ڈالر 130 ارب اور 88 کھرب روپیہ ہمارے پاس آیا ہے. ہمارے پاس، ہمارے حکمرانوں کے پاس کچھ دکھانے کے لیے چیز نہیں ہے کہ یہ اس سے بنے. اب ہم یہ جو 130 ارب ڈالر ہے اور 88 کھرب روپے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی 4 نسلوں، 4 جنریشن، ہماری آئندہ 4 جنریشن میں جو کچھ کمانا ہے ہم کھا چکے ہیں. اب کتنی بد نصیب ہماری جنریشن ہوگی. ہم نے یہاں ہر ٹیلنٹ کو، میری جنریشن ہر ٹیلنٹ کو رستے سے ہٹایا. ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈر کو شہید کیا، بے نظیر بھٹو جیسی لیڈر کو شہید کیا. ہم نے کسی کو یہ اختیار کی اجازت ہی نہیں دی کہ وہ اصلاح کر سکے. اب اصلاح کا وقت ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مبارکباد میں دیتا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھے کتنے آئینی عہدے لے لیے. صدر، چیئرمین سینٹ، گورنر پنجاب. اب اتنے یہ آپ کمانڈنگ ہائٹس پہ ہیں. اس کی میں مبارکباد دیتا ہوں بالخصوص چیئرمین صاحب کو اور صدر صاحب کو، صدر زرداری صاحب کو. میں نے جو مبارکباد کا ٹیکسٹ بھیجا، مختصراً اس کا لب لباب یہ تھا کہ آپ نے یہ 3 بڑے آئینی عہدے حاصل کر کے پارٹی کے لیے، جبکہ پارٹی کے ہاتھ میں بڑے کمزور پتے تھے، آپ نے وہ حاصل کر کے ایک معجزاتی کام کیا ہے. اور لوگ اب آپ سے اور معجزوں کی بھی توقع کریں گے. مثال کے طور پہ ساری قوم کو، ساری کدورتوں کو ختم کر کے، ساری نفرتوں کو ختم کر کے، سارے تلخ بیانیوں کو ختم کر کے، ساری قوم کو اور ساری جماعتوں کو اکٹھا کرنا. بہت شکریہ جی، بہت مہربانی چوہدری صاحب. ایک ورکر سے ابتدا، پاکستان کے سابق وزیر اعظم، سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی